بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کائنات کی سیر کے عنوان سے ایمبلم اسکول راولپنڈی نے جو قرآن ایگزیبیشن کا اہتمام کیا ہے، اسے دیکھنے کا موقع ملا۔ ماشاءاللہ بہت ہی دل خوش ہوا، مطمئن ہوا کہ اسکول جو ہیں وہ اتنی عظیم خدمت بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم عنقریب تمہارے نفسوں میں اور آفاق میں اپنی نشانیاں ظاہر کریں گے۔ تو یہ جو انسان کے اندر کی کائنات ہے، اس کے اندر کیا کیا نشانیاں ہیں جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئیں، اور جو پوری کائنات میں پھیلی ہوئی قوتیں ہیں اور خزانے ہیں اور اسرار ہیں، وہ ابھی منکشف نہیں ہوئے پوری طرح سے۔ تو یہ کیسے ہوں گے؟ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سائنس کے ذریعے ہوں گے، اور اس میں مذہب کا کوئی کردار نہیں وہ سمجھتے، اور مذہب والوں کا یہ سوچنا ہوتا ہے کہ مذہب کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان دونوں نظریوں کے مابین ایک بات جو حقیقت پر مبنی ہے وہ تیسری ہے۔ وہ یہ ہے، آئنسٹائن نے بھی کہا ہے کہ ریلیجن وداؤٹ سائنس از ڈیم، سائنس وداؤٹ ریلیجن از بلائنڈ۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ ایک ہی بات ہے، یہ دو متضاد چیزیں نہیں ہیں۔ یہ نظریہ جو پایا جاتا ہے ڈائیکاٹمی کا، الگ الگ ہونے کا، اس کو ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے۔ سائنس ہمیں کائنات کی جو زمینی حقائق سے ہم تحقیق کے ذریعے ان کو ڈسکور کرتے ہیں، اور قرآن جو ہے، جو وحی ہے، وہی ہمیں اس کائنات کی تشکیل کیسے ہوئی، تخلیق کیسے ہوئی، اس کا پروسیس کیا ہے، اس پورے پروسیس کو اور ان فطرت کو جو کہ پھیلی ہوئی ہر طرف، اور خود انسان کے اندر جو فطرت ہے، اس ساری فطرت کے پیش نظر قرآن اس چیز رہنمائی کرتا ہے، اور بعض چیزوں کی واضح رہنمائی کرتا ہے جو عرب کے اس معاشرے کے لیے اس وقت سمجھنے کے قابل باتیں تھیں، انہیں واضح طور پہ رہنمائی کی گئی ہے، اور جو بعد کے زمانوں میں تسخیر جو انسان نے کرنی تھی اپنی تدبر کے ذریعے، فکر کے ذریعے اور تحقیق کے ذریعے، تو اس کے ذریعے جو انسان کائنات کو مزید سمجھتا چلا جائے گا، اس پر قرآن کے وہ اسرار جو ہیں وہ واضح ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے اگر ہم وحی سے رہنمائی لیں اور سائنس کے ذریعے کائنات کی سمجھ بوجھ کو کا عمل جو ہے اس کو فروغ دیں، تو بہت جلد قرآن جو ہے وہ نئی ایجادات اور کائنات کی نئے جو چھپے ہوئے علاقے ہیں، ملینز آف لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہیں، ان کو آسانی سے ڈسکور کیا جا سکتا ہے۔ تو ایمبلم اسکول راولپنڈی میں جو ایگزیبیشن قرآن کائنات کی سیر کے عنوان سے منعقد کی گئی، یہ بچوں اور بڑوں اور خواتین و حضرات سب کے لیے تھی۔ یہ سب کی فکر کو بلند کرتی ہے۔ اس میں قرآن کی آیات سے ڈیرائیو کر کے مختلف سائنسی حقائق اور نباتات و جمادات اور انسانی رویے اور جو معاشرے کی خوبیاں اور خرابیاں، ان ساری چیزوں سے متعلق جو ہے جو آیات اس سے زیادہ ریلیٹ کرتی تھیں، ان کو لے کر پریکٹیکلی بچوں کے ذریعے اور فیکلٹی ممبرز کے ذریعے ماڈلز وغیرہ بنوائے گئے، اور یہ ماڈل بنانے کے پروسیس میں بھی سائنس اور ریلیجن کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب بچے اس کو دیکھتے ہیں یا کوئی بھی دیکھنے والے اس کو دیکھتے ہیں تو انہیں بہت کم وقت، سیکنڈز کے اندر انہیں آیت اور اس کا معنی اور مفہوم جو ہے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے میں اسکول کو، ایمبلم اسکول کو مبارکباد دیتا ہوں۔ میں پورے پاکستان میں جگہ جگہ بے شمار نمائشیں میں نے دیکھی ہیں، بحیثیت پروفیسر آف یونیورسٹی، بحیثیت ممبر ڈفرینٹ کمیٹیز جو HEC کی یا دوسری گورنمنٹ کی کچھ کمیٹیوں کے چیئرمین کی حیثیت سے ہر علاقے میں مجھے آنا جانا نصیب ہوا ہے، اور میں نے بہت سی نمائشیں دیکھی ہیں، لیکن میں نے ایسی نمائش اپنی زندگی میں اس سے پہلے نہیں دیکھی۔ میرا خیال ہے کہ اگر اسکول سائنس کو اور مذہب کو جدا سمجھنے کے بجائے انہیں ایک سمجھیں، اور ایک کو قول خدا سمجھا جائے اور دوسرے کو فعل خدا کی تحقیق کے طور پہ لیا جائے، تو یہ جو بچوں کا قافلہ جو اسکول میں اپنا سفر شروع کرتا ہے ترقی کا، یہ
خود اپنے آپ کو بھی، اپنے خاندان کو اور ملک کو اور پوری انسانیت کو تیز رفتار ترقی سے ہمکنار کر سکتا ہے. اور صرف یہ ترقی ہی نہیں ہوگی، یہ وہ ترقی ہوگی کہ جو دنیا میں بھی دنیا کے معیارات ہیں اس کے اعتبار سے بھی یہ ترقی کہلائے گی. اور جو انسان کا سفر ہے اپنے آخرت کی جانب، اس میں بھی وہاں پہ بھی اسے راحت چاہیے، وہاں پہ بھی اسے سکون چاہیے، وہاں کی کامیابی بھی چاہیے. تو جب قرآن اور سائنس کو ہم اکٹھا کر کے اسکولوں میں پڑھائیں گے اور بچوں کی تربیت اس طرح سے ہوگی تو ان کا یہ سفر دونوں جہانوں میں کامیابی کا سفر ہوگا.